اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نریندر مودی کو جنگی جنون نے پاگل کر دیا۔ چین سے اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے تھائی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان سمیت اپنے دوست ممالک کو خفیہ پیغام بھجوا دیا۔ آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ چین نے خطرناک جنگی جہاز سمندروں میں اتار دیے۔ بحر ہند اور ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کی چین کو گھیرنے کی سازش۔ چینی صدر کا فوج کو فری ہینڈ، لمٹ کراس کرنے والے جہازوں کو فوری اڑانے کا حکم دے دیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بڑی عالمی طاقتیں چین کے کون سے اہم ترین حصے کو قبضے میں لینا چاہتی ہیں اور چین کون سے بھارتی شہروں کی طرف پیش قدمی کرنے جا رہا ہے۔ تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، بھارت نے ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ ساتھ اتحادی ممالک کو بھی بھاری نقصان سے دوچار کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لداخ اور پینگونگ جھیل پر تاریخی شکست کے بعد نریندر مودی نے امریکہ کی مدد سے تھائی لینڈ، آسٹریلیا اور جاپان کا اتحاد بنا کر بحر ہند میں چین کی مالی اور فوجی طاقت کو کچلنے کا پلان بنایا ہے۔ تینوں اتحادی ممالک کا اہم ترین مقصد کرال کینال پروجیکٹ ہے، جس کی مدد سے وہ تھائی لینڈ کے خلیج اور انڈمان سمندر میں تھائی لینڈ کے راستے شامل ہونے والی 120 کلومیٹر طویل کینال تعمیر کریں گے۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے اس منصوبے کو اس لیے فوری طور پر بنانے کا ارادہ کیا گیا کیونکہ چین کی جانب سے تھائی لینڈ میں یہ پروجیکٹ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہی وہ متبادل راستہ ہے جس کو چین بھارت پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ بھارت کی جانب سے اس میں دخل اندازی کر کے ایک غیر اعلانیہ جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے، جس میں چین کو جنگ میں پہل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک تھائی اخبار کے مطابق تھائی نیشنل پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ چین کے اس منصوبے کے لیے ہندوستان، آسٹریلیا اور جاپان جیسے ممالک بہتر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ تھائی لینڈ بھی ان اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ رکن پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا مشترکہ طور پر اس منصوبے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین کو فوری طور پر اس سے آؤٹ کر کے اس میں شراکت داری کی جا سکے۔ تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ غیر ملکی سفارت خانوں نے اس منصوبے سے متعلق ہمیں بہت سی پیشکش کی ہیں اور یہ تمام طرح عوامل اس منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس منصوبے میں ہندوستانی اور کوارڈ کی شرکت کے ساتھ تجارتی راستوں، خاص طور پر کرال نہر پر چینی اجارہ داری کی حکمت عملی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر نے یہ بھی کہا کہ 30 سے زائد غیر ملکی فرموں نے نہر کی تعمیر کے لیے تھائی لینڈ کو مالی اور تکنیکی مدد کے ساتھ سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تھائی نہر میں 2 متوازی چینلز شامل ہوں گے جو 3 صوبوں ترنگ، نخونسی، تھمارت اور جنوب میں سونگلا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر تھائی لینڈ نہر کی تعمیر میں معاونت کے لیے کوارڈ کے ایک ممبر کا بھی انتخاب کیا گیا تو اس سے چین کے تصویراتی اور مالی اہداف کو بڑا دھچکا لگے گا۔ ابنائے ملاقہ بیجنگ کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک پوائنٹ رہا ہے کیونکہ چین اس کے ذریعے تیل کی تقریباً 80% فراہمی حاصل کرتا ہے اور ہندوستان ایک تصویراتی جغرافیائی فائدہ اٹھا کر نہر کے مغربی حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس سے چینی اقتصادی ترقی کو روکنے میں مدد ملے گی۔ کوارڈ انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان کے مابین ایک اتحاد ہے جس نے بیجنگ کے تسلط کو روکنے اور ہند بحر الکاہل تھیٹر میں نقل و حمل کی آزادی کو یقینی بنانے کے مشن پر بلا مقابلہ فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، امریکہ چال بازی سے پیچھے ہٹ کر آسٹریلیا، ویتنام، تائیوان، بھارت اور جاپان کو چین کے خلاف بطور مہرہ استعمال کر رہا ہے تاکہ جب اس کے ان اتحادیوں کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر دوسری جنگ عظیم کی طرح یورپ کو ساتھ ملاتے ہوئے ساری کامیابی اپنے نام کر لے۔ امریکی تاریخ دان نے 10 برس پہلے اپنی رپورٹ میں مغرب اور امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ تم لوگ ایک ایسے سمندر کو نظر انداز کر رہے ہو جو بہت جلد توانائی، دفاعی اور تجارتی مقاصد کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کرنے جا رہا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے بحر ہند جیسے اس اہم جغرافک اوشن کے گرد سینٹرل ایشیا اور افریقہ میں وجود میں آنے والے نئے ممالک اور وہاں چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ دنیا بھر کے دفاعی اور سمندری ماہرین نے تیسرے بڑے سمندر جو بحر ہند کو ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا سے ملاتا ہے کو جنگ کا میدان قرار دیا ہے۔ رابرٹ کاپلن کی رپورٹ کے مطابق بحر ہند سے تیل کی تجارت کا موجودہ حجم 80% ہے۔
अमेरिका भारत अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर चीन को मुतहार बनाकर अपने मकासद पूरे कर रहा है, क्योंकि इन ममालिक के मुस्तकबिल की तवानाई की तमाम जरूरियात का यही रूट है जो दुनिया के तमाम समंदरों का तकरीबन 5वां हिस्सा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक चीन की 84% तजारत अपनाए मलाका के जरिए की गई है और अब अमेरिका की नजरें इसी स्ट्रीट ऑफ मलाका पर जमी हुई हैं। चीन की ज्यादातर इंपोर्ट्स स्ट्रीट ऑफ मलाका से ही गुजरती हैं। बहरे हिंद की तरफ देखें तो ये 45 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रॉबर्ट टी कपलान अमेरिका और इसके हलीफ ताकतों की बहरे हिंद में मुसाबिकाना कशमकश के उन्वान से अपनी रिपोर्ट में पेशगोई कर चुका है कि कल का जंगी मैदान जर्मनी या ऑस्ट्रिया नहीं और ना ही ये रूस और अमेरिका की फिजाओं और समंदरों में होगा, बल्कि बहिरा हिंद का यही हिस्सा बनेगा। नाजरीन, तहलकाखीज रिपोर्ट में तीसरी जंग अजीम के शुरू होने का अंदिया जारी कर दिया गया। चीन की अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी तीसरी जंग अजीम का पेशे खैमा बनने जा रही है। भारत और इसके इत्तेहादियों पर नागासाकी और हिरोशिमा जैसे धुएं उठने का खतरा मंडलाने लगा। चीन ने साउथ चाइना सी में अमेरिका को नकेल डालने का प्लान बना लिया। दिन ब दिन साउथ चाइना सी एक बहरी जंगी मैदान में तब्दील होने लगा है। अमेरिका का सबसे वफादार चेला नरेंद्र मोदी लद्दाख में नाकाम होने के बाद मजीद ममालिक को अपने साथ मिलाता जा रहा है ताकि चीन को किसी एक मुहाज पर शिकस्त देकर अपनी अवाम और आलमी सतह पर होने वाली जिल्लत का टैग माथे से उतार सके। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस पर तबसरा करते हुए बताया कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड बुरी तरह अमेरिकी जाल में फंस चुके हैं और अमेरिका अपनी जाती जंग को इन तमाम ममालिक पर मुसल्लत करने की कोशिश में है। मुबस्सरीन के मुताबिक ये जंग एक मुआशी जंग है जिसमें अमेरिका चीन को शिकस्त देकर इसकी जगह लेना चाहता है। इलेक्शन करीब होने के बायस डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक और कामयाबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा है। मुबस्सरीन का मजीद कहना था कि शैतानी इत्तेहाद के ऐसा करने से ड्रैगन सुपर पावर चीन आपे से बाहर हो सकता है और किसी भी आलमी जंग का पेशे खैमा बन सकता है। अमेरिकी डुगडुगी पर नाचने वाला नरेंद्र मोदी खुद ही अपने मुल्क की तबाही की वजह बनने लगा। अमेरिकी डुगडुगी पर नाचने वाला नरेंद्र मोदी खुद ही अपने मुल्क की तबाही की वजह बनेगा और साथ ही साथ तीसरी आलमी जंग में इसका साथ देने वालों का नतीजा भी अच्छा नहीं होगा। भारतीय फौज के अफसरान की जानिब से भी चीख चीख कर नरेंद्र मोदी को मुतनब्बे किया जा रहा है, लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त हो सकता है, क्योंकि चीन अपने किसी भी तजारती मरकज खा पाकिस्तान की सरहदों और पाक चीन इक्तसादी राहदारी पर मैली आंख रखने वालों की बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। और भारत को याद रखना चाहिए कि चीन इससे 10 गुना बड़ी आलमी ताकत है जिसका मुकाबला करना इसके लिए हर लिहाज से नामुमकिन नजर आ रहा है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।